کیانی. اس وقت میں پاکستان کرکٹ فیڈریشن کے ہیڈ آفس میں موجود ہوں، جہاں پر میرے ساتھ پاکستان کرکٹ فیڈریشن کے پائنیئرز چیئرمین کرنل راجہ طارق کمال صاحب، جنرل سیکرٹری راجہ تسلیم کیانی اور چیف آرگنائزر پاکستان کرکٹ فیڈریشن کیپٹن فائز اختر کیانی صاحب موجود ہیں. یہاں میں ایک بات واضح کرتا چلوں، دنیا میں بہت ساری اقوام جو آئیں اور ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ اپنی تنظیم سازی کی وجہ سے آج تک زندہ ہیں اور بہترین تنظیم سازی کی وجہ سے اپنے آنے والی نسل کو ایک اوج ثریا تک پہنچاتی ہیں. اسی نظریے کے پیش نظر پاکستان کرکٹ فیڈریشن کے عہدیداران سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے وہ کون سا ایسا نظریہ تھا، کون سی ایسی سوچ تھی کہ پاکستان کرکٹ فیڈریشن بنانے کی سوچ آئی اور اس موٹیو پہ کام کر رہے ہیں، اور کن ادوار پہ اور کن اسٹینڈرڈز پہ ابھی تک کام ہو چکا ہے اور آگے فیوچر کی پلاننگ کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کرکٹ فیڈریشن کے چیف آرگنائزر کیپٹن فائز اختر کیانی صاحب موجود ہیں. پہلا سوال ہم ان سے کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا سوچ تھی، کیا ماضی تھا، کیوں سوچ پیدا ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ فیڈریشن جو گکھڑ ٹرائب ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پھر پاکستان کرکٹ فیڈریشن وجود میں آنا نہیں بھی آتی تو گکھڑ ٹرائب کسی تعارف کا اور کسی اس کا محتاج نہیں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو. تو کیا ایسی سوچ تھی، کیا ایسا موٹیو تھا کہ کرکٹ فیڈریشن کو جو ہے وہ بنانے کا سوچ خیال آئی، کیونکہ باقی تنظیمیں بنی اور جو ہے، لیکن پاکستان کرکٹ فیڈریشن نے اپنی تنظیم سازی کو اتنا مضبوط کیا جو آج تک ابھی تک بہترین امور پہ کام کر رہی ہے. جی نعمان، بہت شکریہ آپ کا. اور جیسا کہ آپ نے خود بیان کیا ہے کہ گکھڑ برادری جو ہے ایک پاکستان کے طول عرض اور آزاد کشمیر میں بسنے والی برادری ہے اور بڑی معروف برادری ہے. خیال اس کا اس لحاظ سے آیا کہ ہم نے جب اپنے بزرگوں کو دیکھا، جو ہمارے فور فادرز تھے، ہمارے بزرگ تھے، وہ بھی مختلف ادوار میں اس قسم کی کوشش کرتے رہے کہ گکھڑ برادری کی کوئی ایسی تنظیم قائم کی جائے کہ جس کی بنا پر برادری کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھا جا سکے. ناؤ جب ہم نے 1999 میں اس چیز کو دیکھا اور سوچا، تو اس سے پہلے بھی انجمن رفاع گکھڑا، انجمن فلاح گکھڑا کے حوالے سے کچھ تنظیمیں گکھڑ برادری میں بن چکی تھیں اور بننے کے بعد پھر وہ ختم بھی ہو چکی تھیں. تو کچھ دوست اکٹھے ہوئے اور ایک خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں برادری کو، اور کہ جس پہ بیٹھ کے وہ اپنے روزمرہ کے مسائل ان کو دیکھ سکیں. اور سب سے اہم چیز جو اس میں ہم نے دیکھی تھی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک انٹریکشن پیدا ہو. مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، لائک آزاد کشمیر میں، ہزارہ میں، پاکستان میں، سینٹرل پنجاب میں، کراچی میں، ملتان میں. تو یہ ایک بہت بڑا خلا تھا جو دیکھا جا رہا تھا کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا. یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اپنی چیز. اس وقت جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رسائی کا طریقہ کار تھا وہ آپ کے لوکل ٹیلی فونس تھے یا پھر اخبارات تھے یا لیٹرز تھے. تو اس حوالے سے بہت بڑا ایک خلا جب ہم نے دیکھا اور برادری میں ہم گھومے پھرے، ہم پہ ایک رسپانسبلٹی بھی عائد ہوتی تھی. بینگ اے پرسن فرام پٹوار یا کسی ایک فیملی سے تعلق ہونے کے ناطے سے ہم پہ یہ رسپانسبلٹی بھی عائد ہوتی تھی کہ ہم برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اسی حوالے سے پھر پاکستان کرکٹ فیڈریشن ماضی وجود میں آئی اور اسی حوالے سے پھر ہم نے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کیا، ایک ان کے ساتھ روابط پیدا کیے. اور اس میں سب سے اچھی جو چیز ہوئی، جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی پاکستان کرکٹ فیڈریشن بنانے کا مقاصد آپ کو حاصل ہوئی یا نہیں، تو سب سے اچھی چیز میں مقصد جو تھا وہ یہ حاصل ہوئی کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں اس دور میں واپس جاتا ہوں کہ دور دراز کے رہنے والے جو لوگ تھے، اسی حوالے سے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پھر جب برادری کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ دور دراز کے علاقوں کے رہنے والے، سینٹرل ایریاز کے یہ سارے جب گکھڑ آپس میں ملنا جلنا کا شروع ہوا، تو وہ ہمارے لیے بہت ایک حوصلہ افزا بات تھی کہ ایٹ لیسٹ ہم نے یہ گول جو ہے انیشلی ٹو اسٹارٹ ود، اور بڑا رسپانس بھی اچھا تھا. برادری اس چیز کے انتظار میں تھی کہ کوئی ایسے افراد سامنے آئیں، کوئی ایسے لوگ سامنے آئیں کہ جو ایک بنیاد رکھیں کسی گکھڑ برادری کی تنظیم کے حوالے سے. تو وہ بنیاد ہم نے 1999 میں ہم نے رکھ دی. سر 1999 سے لے کر 2020 تک مختلف نشیب و فراز آئے ہوئے کرکٹ فیڈریشن پہ.
ان تمام میں سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس کو, کس طریقے سے جھیلا, کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ موٹیو کیا؟ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہوں گے, بہت سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑا ہوگا, اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ جی مشکل کام تھا, ٹو ٹاک ویری آنیسٹلی. دیکھنے میں یہ تو کام بڑا آسان نظر آتا ہے, لیکن کام مشکل ہی تھا. اور مشکلات اس لحاظ سے ہمیں آتی رہیں کہ جس طرح ایک عام رویہ ہوتا ہے لوگوں کا, کہ یہ دیکھا کہ وہ پرانی تنظیموں کے حوالے سے اس چیز کو دیکھتے تھے کہ وہ ختم ہو گئیں, یہ ایک نئی تنظیم آ گئی ہے, اس نے کب ختم ہونا ہے, یا اس کے اندر کوئی ایسا کوئی پرسنل کسی کے گینز تو نہیں ہے, یا یہ جو لوگ آئے ہیں یہ کوئی اپنی ذاتی شناخت کے لیے تو نہیں یہاں پہ آ گئے, یا مانیٹری حساب سے بھی آپ دیکھیں نا کہ تنظیمیں بنتی ہیں کرتے ہیں کہ یہ پہلے تو ہمیں اپنے آپ کی ریکگنیشن پیدا کرنی تھی, برادری کو یہ بتانا تھا کہ ہم جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں پرائمرلی اس کا ایشو ہی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے خدمت کرنی ہے, ان دا سینس انٹریکشن پیدا کرنی ہے. مشکلات 21 سال کے عرصے میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ آئے اور کچھ جو ہے ہمارا ساتھ چھوڑ بھی گئے, اور اس حوالے سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی فیملیز, بچوں کو, اپنے کاروبار کو, ان ساری چیزوں کو بھی ٹھیک ہے نا ہم نے کوئی تھوڑا سا پسے پشت رکھا. اور مین مقصد یہ تھا کہ جو ہم نے ساتھیوں نے شروع میں فیصلہ کیا تھا, وہ فیصلہ یہی تھا کہ ہم نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی ہے, اس کو ابھی ہم نے ٹوٹنے نہیں دینا, اس کو ہم نے تواتر سے چلانا ہے. اور وہ جو باتیں تھیں, مشکلات تھیں, پھر اس وجہ سے ہم پہ اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہو سکی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم نے ایک ذہنی طور پہ, فکری طور پہ, شعوری طور پہ ایک فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے کم وقت میں مشکلات اس میں آئیں گی, ہرڈلز آئیں گی, لوگوں کے رویے سامنے آئیں گے, لیکن ہم نے ان پہ زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کرنا. ہم نے اپنی کنسنٹریشن جو ہے وہ ایک کام کی طرف, فلاح کی طرف اور لوگوں کی اویئرنیس کی طرف ہم نے اپنی کنسنٹریشن اس طریقے سے. ہمارے کچھ دوست ہمارے وفات بھی پا گئے بٹوین. ہمارے پہلے چیئرمین تھے مرحوم آصف تنویر کیانی صاحب, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ٹھیک ہے, وہ اس سفر میں ساتھ ان کا چھوٹ گیا. اسی طریقے سے جہلم سے ہمارے جو فائنانس سیکرٹری تھے قیوم کیانی صاحب, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو یہ ایک لمبے سفر کی کہانی ہے, اور اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ جب تاریخ دان کہیں آگے آئے گا اور کچھ لکھنے کی کوشش کرے گا تو اس میں اس کو ضرور ایک چیز یہ سامنے آئے گی کہ ایک کچھ لوگوں کی تنظیم تھی پاکستان کرکٹ فیڈریشن. آج کی ڈیٹ تک 21 سال تک ہم گراؤنڈ میں موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ مزید آگے ہمت دے, ٹھیک ہے نا. اس سے کوئی شک نہیں کہ آپ کے اتنے بڑے سفر کو سمیٹنے میں تو ایک نشست میں نہیں سمیٹ سکوں گا. اس وقت آواز پٹوار پاکستان کرکٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری راجہ تسلیم احمد کیانی سے بات کریں گے, اور ان سے پوچھیں گے کہ انتظامی امور کو چلانے میں اور تمام معاملات کو دیکھنے میں آپ کا ویسے بھی کافی ایکسپیرینس رہا ہے, آپ نے کیا پایا اور کیا